حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ ایک بیماری ایک آ گئی ہے ہینڈ فری لگانے والی، لوگ ہینڈ فری لگا کے سو بھی جاتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ کچھ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں تاکہ آج کل کے نوجوان، ہم ویڈیو جو ڈالتے ہیں تو یہ متنفر دیکھیں ایک بات ہے، یہ ہینڈ فری جو ہے سب سے پہلی بات تو غیر فطری عمل ہے اور سماعت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اچھا، ہر کام وائرس سے نہیں ہوتا خراب، کچھ کام سود کی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے، جو بے ہنگم سود کانوں میں جائے اس سے بھی نسیں ڈیمیج ہوتی ہیں، اور اس کے ڈائریکٹ کانوں میں جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی جو پلاسٹک ہے، جو مسالے کا بنا ہوتا ہے، جس مسالے کا، یہ کیمیکل گریڈ ہے، جب کان کے پسینہ وغیرہ یہ وہ اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ جراثیم پیدا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ دماغ کے کینسر تک کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سود کی وجہ سے، یہ جب مخصوص سود ہوتا ہے اور ایک ٹارگیٹڈ آواز ہوتی ہے تو وہ کہیں مواد ہوتا ہے تو وہ اس کو جماتی ہے، اکٹھا کرتی ہے ایک جگہ، جس سے رسولیاں پیدا ہوتی ہیں دماغ کی۔ سود علاج بھی ہے، سود مرض بھی ہے، اور یہ جو ہے یہ مرض ہے جو ہینڈ فری ہے۔ اور ویسے بھی خرافات جو ہیں، ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اس سے ہٹ کر ہو، اور اس کے علاوہ فحاشی بات یا فحاشیت تو اور زیادہ شدید نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کانوں میں آتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر دماغ پر ہوتا ہے، اور جب ڈائریکٹ اثر دماغ پر ہوتا ہے تو حرام مغز تحریک کرتا ہے، پورا وجود تحریک میں آ جاتا ہے۔ جب پورا وجود متحرک ہو جاتا ہے آپ کا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ متحرک ہو کر پھر سکون میں آتا ہے، جس سے یہ ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری، جنسی کمزوری، نگاہ کی کمزوری، اور زبان میں لکنت۔ آپ کی زبان، آپ کا دماغ اور آپ کی سماعت ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ صرف ہینڈ فری کے نقصان، یہ نقصانات ہینڈ فری کے ہیں، تینوں میں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تینوں۔ جب آپ کبھی کوئی الفاظ جلدی بولنا چاہتے ہیں، آپ کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، آپ وہ الفاظ بول نہیں پاتے، اٹک جاتے ہیں، آپ اور فول نکل جاتی ہے بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دماغ اور زبان کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہیں، یہی حال سماعت کا ہوتا ہے۔ تو اس کے جو مضر اثرات ہیں، اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو مرض ہے نا، یہ بچوں سے لے کے جوانوں تک ہے۔ اچھا، یہ عمر گروتھ کی ہوتی ہے۔ ہم جب فالتو باتیں، اگر بچے گیم دیکھ رہے ہیں تو فالتو ہے اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ذہن، یہ اس وقت پختگی کا وقت ہوتا ہے، ارادے کو پختہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایک لائن تو آف لائن مقرر کرنے کا، وہ بے ہنگم ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ لگتا بچوں کو یاد نہیں رہتا، تعلیم کے معاملات میں بڑے
اثر ہونے لگتا ہے، بچوں کا ذہن خراب ہونے لگتا ہے، وہ ان سے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی پھر. کیوں کہ ان سے یاد کیسے ہو؟ ان کے دماغ میں دوسرے خرافات بس رہے ہیں اور وہ ان کے شعور میں اور تحت شعور میں جا رہے ہیں. تو وہ وقتی طور پر اس کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے اس یادداشت کو، اس کی جو اس نے یاد کرنا ہے، اپنا مفہوم اصل جو اس کے لیے ضرورت ہے. تو لہٰذا اس وقت میں بچوں کے لیے جو طالب علم ہے، چاہے وہ پہلی کا ہو، چاہے وہ BA کا ہو، چاہے وہ گریجویٹ کا ہو، ان کے لیے زہر قاتل ہے. طالب علموں کے لیے وہ اپنی صلاحیت سوچنے کی، لائنز آف لینتھ قائم کرنے کی صلاحیت، وہ سب کھو دیتے ہیں. دماغ مجتمع نہیں رہ پاتا، منتشر. دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نماز میں کہا گیا خشیت پیدا کرو تاکہ تمہارا دماغ یکجا ہو. عبادت تم سے اس لیے کرائی جا رہی تمہارا دماغ یکجا ہو جائے، انتشار ختم ہو جائے تمہارے دماغ کا. تو انتشار کتنا بڑا فساد ہے. اور یہ سراسر انتشار ہے. ہاں، اور جب جس نماز میں انتشار ہو وہ ساہون کہلاتی ہے، خرابی کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے دماغ میں انتشار پیدا ہو رہا ہے تو تمہارے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے. آپ کسی بچے کو حفظ پہ لگاؤ اور وہ اس کو ہینڈ فری بھی دے دو، وہ کبھی بھی حفظ نہیں کر سکے گا. اور آپ ایک بچے کو اس سے بالکل سب چیزیں ہٹا کے اس کو ایک طرف رکھو، وہ جلدی حفظ کر دے گا، حافظ ہو جائے گا. اچھا، ذہن کا انتشار کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ذہن کا انتشار کا اثر دماغ پر سب سے پہلے ہوتا ہے، جو بینائی کو متاثر کرتا ہے، سماعت کو متاثر کرتا ہے، گویائی کو متاثر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا اثر معدے پہ آتا ہے. اس کی بھوک کم ہو جائے گی، اس کو کھانے میں لذت نہیں آئے گی، اس کا کھانا کھانے کا دل نہیں کرے گا. اب بچوں کو مارتے پیٹتے کھانا نہیں کھا رہا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے کہ یہ کھانا کھلاؤ، اس کو شربت پلاؤ، کوئی دوا دو. زبان کی جو لذت آ رہی ہے وہ بھی جاتی رہے گی. پیٹ خراب ہو جائے گا، معدہ خراب ہوگا. جب معدہ خراب ہوگا قوت مدافعت ٹوٹنے لگے گی. جب قوت مدافعت ٹوٹنے لگے گی وہ بیماریوں کی طرف جانے لگے گا. تھکان ہوگی، سب سے پہلے اس بچے میں تھکان شروع ہوگی کہ وہ سوئے گا زیادہ، تھکن کم ہوگی، اس کو تھکن زیادہ ہوگی، اس کو نیند کرنے کے بعد بھی تھکان میں رہے گا، صبح اس کو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، روتا ہے، پیٹتا ہے. تو یہ ان سب باتوں کا ماں باپ کو خیال رکھنا ہے اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایکٹیو ہو، طاقتور ہو، ہر چیز. دیکھو پہلے کے لوگ کیوں اتنے طاقتور ہوتے تھے؟ ان سب فسادوں سے دور تھے، منتشر نہیں تھے، فطرت کے قریب تھے، ان کی قوت مجتمع رہتی تھی. جب تک آپ کا دماغ مجتمع نہیں ہوگا نا، آپ کے جسم کی کوئی طاقت مجتمع نہیں ہوگی. آپ دیکھ لو، ایک پاگل آدمی اگر جنون میں آ جائے تو وہ 4 آدمیوں سے نہیں سنبھلتا. اس کی وجہ کیا کہ اس کی قوت پوری مجتمع ہو چکی ہوتی ہے اور ہماری منتشر ہوئی بھی ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں سنبھال پاتے. تو قوت کا اجتماع بہت بڑا ضروری ہے. آپ کی ضرب جب آپ لگاتے ہو، کسی کی کم لگتی ہے، کسی کی زیادہ لگتی ہے نا، اسی کی وجہ یہی ہے کہ جس کے انتشار دماغ میں زیادہ ہوگا اس کی ضرب کمزور ہوگی، اور جس کا دماغ ججا ہوگا اس کی ضرب طاقتور ہوگی. پتھر توڑ دیتے. یہی بات ہے بس خالی انتشار کے دماغ کی. تو اس کے ہینڈ فری کے جتنے نقصانات ہیں اتنے تو میں سمجھتا ہوں کسی اور کام کے دوسرے کے کم ہی ہے جتنے اس کے زیادہ ہیں. اور بہترین عمل اچھی اسٹڈی ہے، اچھی کتابیں پڑھو. کتاب دماغ کو تیز کرتی ہے. کیوں؟ کہ آپ کی توجہ مرکوز ہوتی ہے، آپ کا ذہن بنتا ہے. جب تم احادیث کی، اللہ رسول کی باتوں کی، بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، جب تم سوال عمری پڑھتے ہو یا یہ کرتے ہو تو تمہارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہوں میں. تو تمہارا دماغ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے اس طرح مجتمع ہو رہا ہے اور تمہارا ارادہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے.
جس سے تمہارا وجود بہترین ہو جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور طاقتور ہو جائے گا. اور جب تم واجات اور خرافات کی طرف جاتے ہو تمہارا انتشار پیدا ہوتا ہے، تمہارا وجود منتشر ہوتا ہے. تمہاری طاقتیں جب منتشر ہوتی ہیں تو وہ کمزور ہونے لگتی ہیں اور وہ ضائع ہونے لگتی ہیں. جو نوجوان دیکھو آپ، نوجوان ہینڈ فری لگتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے اندر وہ ذکاوت حس کے جریان کے ان چیزوں کے مریض ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بے اولادی کی طرف جاتا ہے، نامردی کی طرف جاتا ہے. بہت سارے قوت ان کی کم ہو جاتی ہے، قوت ارادی کم ہو جاتی ہے، ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. وہ کسی ایک بات پر فیصلہ نہیں کر پاتے، کوئی ایک راہ اپنی متعین نہیں کر پاتے، کسی انتشار کی وجہ سے الجھن کا شکار رہیں گے ہر وقت. اور یہ بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا کر دیتی ہے. تو اس کے بڑی خرابیاں ہیں اگر ہم اس پہ تھوڑا سا توجہ کر لیتے ہیں. جو حرم سے مدینے کی طرف دیکھتے، جو حرم سے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ پڑھا کرتے تھے تو میں غلط پڑھا جس طرح پڑھنا چاہیے وہ ان کو یاد نہیں ہوتا تھا. نعت خانہ ہوتے کسی کو بھائی کو غلط پڑھتے تھے. مجھے جب سمجھ آئی کہ یہ ہے کیا تو میں اس کو سمجھ کے پڑھا. میں نے آپ کو بھی سناتا ہوں. تجھ میں حور و قصور رہتے، تجھ میں حور و قصور رہتے، ہم نے مانا ضرور رہتے، ہم نے مانا ضرور رہتے. میرے دل کو طواف کر جنت، میرے دل کو طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے، میرے دل میں حضور رہتے، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے. ایک حضور کا عاشق بیٹھا ہوا تھا سرکار کے در پر مواجہ شریف کے سامنے تھا. یکا اس نے دیکھا کہ رضوان جنت کا دروازہ آ گیا. رضوان نے کہا چل یار مجھے موج آ گئی، کہا تجھے اسی موج میں جنت میں لے. ہاں تم نے دل خوش کر دیا، ہاں تجھے میں جنت میں لے جاؤں. عاشق نے کیا جواب؟ خدا کی قسم پس نہیں پڑتی. اپنی جنت کو یہی لے کے چلا رضوان، اپنی جنت کو یہی لے کے چلا رضوان. ہم کہاں پوچھے محبوب سے جانے والے. فیض کا دریا شاعر آپ تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر آپ تو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے. مرشد